جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں اور شعر سماعت فرمائیے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بروز ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اچھا کریں گے وہ لیکن ماشاءاللہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا کہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا کیا عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں شجاعت بھائی ماشاءاللہ شجاعت رئیس قدیری صاحب بہت خوبصورت کیا ایک خوبصورت کلام ہے اور کیا ایک خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آج آپ نے کلام کی پڑھ دیا میں تو بڑا پریشان ہو رہا ہوں اس لیے تو اس کے سر بڑے آگے پیچھے ہیں نہیں میں بالکل نہیں آپ ماشاءاللہ آپ لوگ تو میں پروفیشنل نعت خواں نہیں ہوں ہم صرف آپ جیسے بڑے بڑے نعت خواں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں
وہ آپ نے سنا نا ہم نوا، بڑی مہربانی آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم نواؤں میں سے ہیں، ہم ساتھ پڑھتے ہیں، شوق سے سنتے بھی ہیں۔ جناب ہمارے بہت ہی جید عالم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ ماہ رمضان کی آپ کو اور تمام ناظرین کو مبارک ہو، خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور اس وقت خاص طور پر دعا کہ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت آمین فرمائے آمین، رب العالمین حفاظت اور ہر فرمائے۔ قسم کے اندرونی بیرونی خطرات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بالکل آمین یا رب العالمین۔ ابو محمد صاحب، مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے جناب؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ عمران اللہ کلیانوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر عمران بھائی آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب آپ سے ہی سوال یہ کرنا چاہوں گا، آغاز کرنا چاہوں گا۔ آج 10 رمضان المبارک اور ہم نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، ان کے حوالے سے، ان کے نام سے ہماری یہ جو محفل ہے منور ہوئی، انہی کے نام کی وجہ سے یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اتنی پاک ہستیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ان ناموں کے صدقے، ان کے وسیلے سے برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ بی بی کے کردار سے، بی بی کے اوصاف سے، بی بی کی زندگی سے آج کی خواتین، آج کی نوجوان نسل، آج کے لوگ کیا سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں، یہ ذرا تعلیم فرمائیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ جناب احسن رضا خان صاحب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ زمانہ دور جاہلیت جب کہ انسان کی شکل میں لوگ درندوں جیسے، صحیح۔ اس دور میں اس خاتون کو طاہرہ پکارا جاتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو ہم کہہ رہے ہیں اس دور میں ماشاء اللہ، ان کا اپنے کردار کی اس عظمت پہ ہونا واہ، اس معاشرے میں بہت بڑی بات۔ بہت بڑی، بہت بڑی۔ اچھا جی، ملیکۃ العرب کہہ رہی ہیں، واہ، سبحان اللہ۔ پورے معاشرے میں ہر ایک عزت کی نگاہ سے جی ہاں، دیکھ جی ہاں، رہا جی ہاں۔ ہے، باوجود اس کے کہ 2 نکاح ہو چکے، بے شک۔ بیوہ ہیں، مگر عزت اتنی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح ان سے رشتہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، وہ پاک بازی، ان کی پاک دامنی، ان کی دیگر خوبیاں، ہم آج ان کو اپنی محسنہ مانتے ہیں۔ بے شک۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی ہستی ہیں، واہ 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 واہ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بے شک، بے شک، بے شک۔ وہ پہلی ہستی ہیں جو ایمان لائی۔ اب ہم ترتیب کرتے ہیں کہ عورتوں میں وہ پہلے، پھر مردوں میں سیدنا صدیق اکبر، پھر لیکن یہ کہ یہ سب سے پہلی، اور بیوی آپ کی تمام باتوں سے باخبر ہوتی ہے۔ بیوی کا سب سے پہلے ایمان لانا میرے نبی کے کردار کو بھی واضح کرتا ہے کہ صحیح، ان کا ظاہر و باطن کتنا نمایاں اور کتنا کلیئر تھا۔ بے شک، بے شک۔ اچھا جی، حضرت سیدہ نے اپنا مال سب حضور پر خرچ کیا، خدمت مصطفی اور خدمت دین کے لیے ان کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم کی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد چلی ان سے، جی ہاں، جی ہاں، جی، بے شک، بے شک۔ انہی کو 6 جو اولادیں عطا ہوئیں، انہی سے آگے نبی پاک اور سیدہ پاک کی وہ والدہ ہیں، بے شک، بے شک، بے اور شک۔ جنت کی سردار خواتین میں سے ایک ہیں، 4 خواتین ہیں، ان میں سے وہ ایک ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، جی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک خاتون آئی، عمر رسیدہ تھی، صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پرانی یادیں جیسے تازہ جی کرتے جی ہیں نا، جی 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 جی، تو وہ کرتے رہے۔ جب جی وہ ہاں۔ خاتون چلی گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کی کہ یہ کون تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کی سہیلی تھی، سبحان اللہ۔ وہ پرانی یادیں تازہ کر رہے جی۔ تھے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ کے منہ سے نکلا، آپ ابھی تک ان کو یاد کرتے ہیں؟ جی، اللہ نے ان سے بہتر بیوی آپ کو دے دی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں خدیجہ کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا
جب کوئی نہیں کوئی دیتا نہیں تھا، تھا، کوئی نہیں اس وقت مجھ پہ خرچ کیا جب کوئی نہیں کرتا تھا. اور پھر شیب ابی طالب میں اتنی متمول خاتون نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، واہ واہ، بے شک بے شک ہم انہیں سلام پیش بے شک، کرتے بے ہیں. شک. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین آمین یا رب اور العالمین. ہمیں افسوس کہ ہم نے ماں کا اگر رول دیکھنا تھا تو ان میں دیکھتے. آج ہم ادھر ادھر دوسروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کیسی ماں ہے، واہ وہ واہ، کیسی بیوی بیوی ہے، ہیں، واہ وہ کیسی وفادار ہے، کیا بات ہے، وہ کیسا ایثار کر رہی بے ہے، شک بے شک بے شک. وہ شرم و حیا کے لحاظ سے کتنی اعلیٰ. کون سا رول ہے جو ان میں نہیں ہے؟ واہ بے شک بے شک تمام خواتین کے لیے وہ رول ماڈل. بے شک. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ان ہستیوں کی نسبت، ان کی تعظیم، ان کی محبت ہمارے ایمان کو قوت بخشتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہمیں یعنی اس پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، بے شک اور بے شک. یہی ہمارے کل شفاعت کا اور بخشش کا سامان بنیں گے. واہ واہ، بہت خوب. ایک کال شامل کریں گے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی سوال کر لیجیے کال پہ. آسیہ صاحبہ، جی فرمائیے. آسیہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ، کیا پوچھیں گی؟ سوال کیجئے. جی آسیہ صاحبہ. آسیہ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی جناب، ہم ویٹ نہیں کریں گے. سوال آپ لوگ لکھ لیں پلیز کائنڈلی، اور نیکسٹ لے جائیں گے. مفتی صاحب آپ سے، آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا نام لیتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. کاش کہ ہم ان کو جاننا تو چاہتے ہیں، اور جانتے جانتے کاش کہ ان کے جو کردار تھے اس پہ عمل بھی کر سکیں. یہ آج کا مسلمان جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو آپ کیا تاکید کریں گے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ دین اسلام میں جو یہ ہستیاں ہیں ان کا رب تعالیٰ نے تا قیامت دیکھی کس طرح سے نام روشن کیا. تو رب تعالیٰ کے کام میں جو حصہ ڈالتے ہیں تو کس طرح رب تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آخرت میں برکت ڈالتے ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے، جو دکھ کا مقام ہے، کہ ان شخصیات کو ہمارے ہاں ہر تعلیمی ادارے میں ایز اے چیپٹر ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح. یہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ایز اے چیپٹر ان کو پڑھانا چاہیے تھا. بالکل صحیح. اور ہم لوگوں کو بھی، ہم سب کو. جی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں جان امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس شخصیت کا نام ہے کہ کوئی شخص ایک مرتبہ مختصر سے وقت میں حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ. مگر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے 25 سال حضور کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس ہستی کا نام ہے. دامن اسلام میں وہ ہستی ہیں کہ ان کی سیرت بیان کرنا، ابھی علامہ صاحب نے کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں پوری دنیا آج 10 رمضان مبارک کو کر رہی ہے، لیکن ان کی سیرت بیان کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ان کی سیرت کو سن کر آگے سنانا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں نوفل بن ورقہ بن نوفل سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میری گود میں آسمان کا چاند میری گود میں اترا ہے. ورقہ بن نوفل نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا کہ خدیجہ یہ چاند نہیں ہے، یہ کائنات کا تاج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت بات ہے، کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، کیا بات. حضور سے جو ان کی محبت تھی، حضرت عائشہ اسے کیسے بیان فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک دن انہی کی چھوٹی بہن حضرت حالہ بنت خویلد حضور کے گھر آئیں. جب سلام کیا تو حضور باہر تشریف لائے. فرمایا عائشہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حضرت خدیجہ کی چھوٹی بہن حالہ آئی ہیں. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا عائشہ تم نے غور کیا؟ مجھے تو یوں لگا کہ آج جیسے خدیجہ آ گئی. پھر بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے رہے اور ان کے احوال پوچھتے رہے، بات چیت ان سے کرتے رہے. وہ چونکہ اپنی بالکل بہن کے مشابہ تھیں بات میں، انداز میں، تکلم میں. یہاں میں ایک جملہ بہت آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل بڑی بچیاں جن کی عمر تھوڑا سا بڑی ہو انہیں زج کیا جاتا ہے رشتے کی بنیاد پر.
یا بچی چھوٹی ہو تو رشتے کا انکار کر دیا جاتا صحیح، ہے. صحیح. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بچی بڑی ہو اور شوہر کی عمر چھوٹی ہو تو اماں خدیجہ اور رسول اللہ کا دنیا کا سب سے کامیاب جوڑا یہ ہے. واہ واہ. اور اگر عمر چھوٹی ہو اور شوہر کی عمر زیادہ ہو تو اماں عائشہ اور رسول اللہ کا یہ جوڑا دنیا کا کامیاب ترین جوڑا ہے. لہٰذا کسی کا فیوچر کبھی بھی اس انداز سے زچ نہیں کرنا چاہیے. جنت المالا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مکہ المکرمہ آتے جنت المالا ضرور جاتے حضرت خدیجہ کے پاس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج شناس نبوت تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا غمگین حضرت خدیجہ کے معاملے میں دیکھا اتنا غمگین میں نے کسی اور معاملے میں نہ دیکھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ محبت ہمارے لیے مفتی صاحب علامہ صاحب یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ایسی محبتیں کہاں آج کل نظر آتی کہاں دکھائی دیتی ہیں. ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں فالو کرتے. کال شامل کریں گے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی لیا سے کال ہے جی فرمائیے. یہ تو ہولڈ پہ انہوں نے کیا ہے جی پلیز. یہ عمران بھائی معذرت چاہتا عمران بھائی انہوں نے آپ کے لیے سوال کیا تھا وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ پتھری ہے پتے میں اور کوئی ایشو ہے اور طبیعت میں گھبراہٹ ہے تو علاج تو ضرور کروانا چاہیے لیکن عمران بھائی کوئی وظیفہ بھی دے دیجیے ان کو پلیز. پتھری کے لیے جو ہے نا ایک آیت بتاتا ہوں جو مفید ہے کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں پتھری ہو یا اور بھی کوئی ایسی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ جو نقصان دہ ہے تو اس کے لیے سورہ زلزال کی شروع کی جو آیتیں ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اس آیت کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لیا کریں تو اس سے انشاءاللہ جو بھی اندر آپ کے ساتھ پتھری وغیرہ بن رہی ہوگی یا تکلیف ہوگی یا کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہوں گے معدے میں اس کا اخراج ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی علامہ صاحب کچھ کہہ یہ رہا تھا کہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز پتہ نہیں ہے کہ جی رشتہ ہمیشہ لڑکے کی طرف سے جائے گا. اچھا جی ہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکا لے کے جا رہا ہے رشتہ یہ تو ہمارا کہتے ہیں جی نام ہے آپ پرپوز کریں جی ہاں. اسی کی طرف سے آئے. آپ کو اس واقعے میں یہ بھی کہ حضرت سیدہ خدیجہ خود چاہ رہی خود جا رہے ہیں. صحیح صحیح خود رشتہ اور وہ رشتہ ہو رہا ہے اور کتنا یعنی اس میں اعتماد بے شک اس کو پیش نظر. اور انہوں نے کس بنیاد پر رشتہ دیا؟ ایک تو میسرہ ان کا جو غلام ہے وہ دیکھ رہا ہے نبی پاک کے معجزات کو. بے شک. پھر نبی پاک کا وہ کردار سچائی ان کی اور پھر جب پہلی وحی آتی ہے اس کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ کے الفاظ واہ یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح وہ نہیں کرے گا. ہمیں جو آپ نے کہا نا بہت اچھی بات آپ نے کی کہ ہم سب کو اس چیز کو آج زندہ کرنا جی ہاں اصل جو بات ہے اپنے عمل میں. بالکل بالکل بالکل. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. دیکھیے عمل کرنا تو دور کی بات ہے. اور ایسی ہستیاں یہ ہے کہ دنیا بھر کے میں ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات ضرور کرتا ہوں علامہ صاحب کہ ہم اتنے بڑے بڑے رائٹرز اسکالرز فلاسفر پوئٹ سب کے نام لے کے ان کی سائیکالوجی ان کی چیزیں ان کی کہی ہوئی باتیں ان کی کوٹیشنز ہم فالو کرتے ہیں آج کل ینگر لوگ. لیکن جو یہ ہستیاں ہیں ان کو آج بھی اسٹڈی کر لیجئے تو کوئی ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا. یہ ایسی ہستیاں ہیں. حسن بھائی جی مالی معاملات میں آپ کا جو پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ وہاں صرف مکہ مکرمہ کی نہیں بلکہ شام تک کی جو منڈیاں ہیں وہ حضرت خدیجہ کے مال پہ اوپن ہوتی ہیں. کیا بات ہے. مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ عاجزی کا کیا عالم ہے حضور کی صحبت کے کیا اثر ہے خدمت کا کیا ہے. آخری وقت میں جب بہت زیادہ بیمار ہوئی تو اشارے سے حضور کو اشارہ کیا. حضور تشریف لائے پاس بیٹھے فرمایا خدیجہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ صرف میرے شوہر نہیں ہیں آپ اللہ کے رسول بھی ہیں امام الانبیاء بھی ہیں. میں نے پوری کوشش کی زندگی میں آپ کی خدمت کرنے کی کوئی کمی نہ رہے مگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو یا رسول اللہ میں اس کی معافی چاہتی ہوں. کیا لیول ہے. ایک طرف آپ ان کا مالی فنانشلی پروٹوکول کیا ایمان ہے اور دوسری طرف ان کا یہ لیول دیکھیں. مفتی صاحب ایمان دیکھیے اگر ہم ان شخصیات کو پڑھیں تو ہمارے گھروں کے گلے شکوے یوں ختم ہو جائے. اور ایک کال شامل کریں گے جناب آپ کی بات آگے بڑھائیں گے. کال پہ کون ہے؟ ملتان سے کال ہے جی اقرا صاحبہ. کائنڈلی ان کا سوال بھی لکھ لیا کریں اگر ہولڈ کرنے کی بنا پر لوگ چلے جاتے ہیں.
दूसरी कॉल भी है, आई थिंक हॉल में आ नहीं रही कॉल, ये हमारी चौथी कॉल है जो हॉल में नहीं आ रही। जी शहजाद साहब आप फरमा दीजिए चकवाल से, क्या बोलेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक आपको आबाद रखे और मौलाना कोकम नूरानी साहब और जितने उलमा बैठे अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। आमीन या मैं रब्बल आलमीन। 7 तारीख को जा रहा हूँ मक्का मुकरमा। हमें दुआओं में याद रखिएगा मेरे भाई। माशाल्लाह। ईद मेरी मदीने में आएगी तो मेरा सवाल ये है, वो जो दोस्त नहीं पड़े हुए हैं क्यों नहीं दुआ करूंगा? मैं सबके लिए करूंगा, आपके लिए खुसूसी इंशाल्लाह करूंगा। तो हार्ट पेशेंट हूँ, एक वेन बंद है, सांस गोली सुबह और 6 शाम को ले रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या हुक्म है, कुछ रोजे के बारे में, या क्या मैं करूं? बार बार तबीयत खराब हो जाती है। रोजे के बारे में मतलब आप क्या, आप ये पूछना चाहते हैं कि रोजा अगर आपको रखना चाहिए या छोड़ दें और क्या करें? आप यही सवाल है ना आपका? हाँ कि जी, हार्ट दवाई में ले रहा हूं, स्टंट्स हैं और रोजा तो क्या होगा? बार बार तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप इसका जवाब ले लीजिए। अल्लामा साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तबीयत खराब है, नासाज है, स्टंट डले में हार्ट में, और रोजा जाहिर है रखना काफी हद तक मुमकिन नहीं है। जी, हर ऐसा मरीज घर में हो, जी, सफर में हो, सफर में तो डबल हो गया, जी, जिसको रोजा रखने से ये डर हो कि बीमारी बढ़ जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी, मेरा होश ठिकाने नहीं रहेगा, है। अकल जायल हो जाएगी, ठीक है। बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। और तबीब डॉक्टर जो अल्लाह से डरने वाला वो भी ये कहे ठीक है कि नहीं इसकी तबीयत रोजे से बिगड़ सकती सही। है, ऐसे शख्स के लिए रुखसत है। रुखसत है, और अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया, मगर छोटा मोटा मर्ज नहीं, जी, मामूली से उस पे या बहाना ना बने, जेन्युइनली। हाँ जी, वो जो अगर हो जी, अगर कोई ऐसा मर्ज नहीं है तो कुरान कहता है वह अन्तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है। बहुत सी बीमारियां रोजा रखने से ठीक हो ठीक भी होती जाती है जी, बहुत सी ऐसी भी हैं। और अल्लामा साहब उन्होंने अगर रोजा नहीं रखा तो उसका फिदिया भी बता दीजिए उनको क्या है। फिदिया अगर बाद में किसी वक्त भी इस काबिल नहीं हुए कि कज़ा कर सके, ऐसे को हमारी इस्तिलाह में शेख फानी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर वो उस दर्जे पे चला गया तो अपनी हैसियत के मुताबिक फिदिया देगा। ठीक है, ठीक है। अगर अच्छा मालदार है तो जिस तरह होता है ना गंदम के, जौ के, किशमिश के, खजूर के, तो वो अपनी हैसियत के उसके मुताबिक वो फिदिया ठीक हो देगा। गया। बिल्कुल सही है जी। कॉल शामिल करेंगे जी। कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, आप कैसी हैं? जी भाई मैं ठीक हूँ। जी। मेरा मुफ्ती इमरान साहब से सवाल है। जी पूछिए। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं। पहले 7 साल बिल्कुल ठीक रहे हैं मेरे मियाँ, और अब 7 साल हो गए वो हमें खर्चा भी कम देते हैं और मोहब्बत भी बिल्कुल खत्म हो गई है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, 5 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, लड़ाई झगड़ा। पहले साल ठीक थे लेकिन अब पिछले 7 सालों से ठीक नहीं है आपके हाँ साथ जी, कर बस कोई औरत वगैरह का चक्कर था, वो पीछे लगी अच्छा, होगी। आपको उधर ही कैसे खर्चा मालूम है देते ये बात हैं। मेरी बहन? आपको कैसे मालूम है? आप कंफर्म बता रही हैं? हाँ जी भाई कंफर्म, वो मुझसे इजाजत ली कि हम निकाह करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे 5 बच्चे हैं, हमारा घर ना बर्बाद करो। आपके बच्चे कितने मेरी बहन? 5 हाँ जी? आपने कहा 5 बच्चे हैं आपके? हाँ जी 5 बच्चे भाई। तो घर की तरफ, आपकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है इनकी? वो मुझे ना वजीफा बताया, पिछले साल मैंने रमजान शरीफ में भी आपका ये ना पूरे मास सुनती हूँ, हमारा यानी कि जो प्रोग्राम है आपका, उस वक्त मैंने वजीफा किया था तो कुछ बेहतर हुए हैं अब, लेकिन ना हर वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म होता हमारा। इमरान भाई क्या आप इनको, इमरान भाई ये जो सिलसिला हमारे माशरे में रहता है, आज ही हम मिसाली जोड़े की बात कर रहे हैं, हम ऐसी खातून की बात कर रहे हैं, आप देखिए ऐसे घराने की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसी घरों में इस तरह के वाक़यात होते हैं और ये आम हम सुनते हैं कि इंटरेस्ट कहीं और डेवलप हो गया या कोई ऐसे किसी और को देख के उस तरफ रग़बत होगी किसी की और अपने घर की तरफ ध्यान छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया और उधर ही लग गया। और ये काफ़ी मतलब एक तो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ भी है और बिल्कुल मायूब बात है, माशरती तौर पे भी बहुत गलत बात है। आप क्या कहेंगे? और असल में अफसोस इस बात पर है कि इसमें वो सहारा लेते हैं इस्लाम ही का। जी 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 जी, जी इस्लाम आपको में 1 मिनट रोकूंगा जी, मुझे बताएं ड्रामे क्या दिखाए जा रहे हैं? हाँ दिखाया क्या जा रहा है? जी जी जी, मैंने तो खैर ड्रामा नहीं देखा। नहीं, एक बात करें कि हम माशरे को दे क्या रहे हैं? बिल्कुल जारी तो रखें। माशरे को देने के साथ साथ के कुछ उलमा की स्पीचेस सुनकर लोग मोटिवेट होते हैं जी कि दूसरी शादी के ऊपर बड़ा फोकस होता है उनका
کہ جی ہمیں دوسری شادی جو ہے نا وہ کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا وہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں وہ 1 2 3 4 وہ ریلیشن بنا لیتے ہیں، اور بیوی کو وہ ٹارچر کرتے ہیں، پریشر کرتے ہیں، جی اسلام نے تو ہمیں اجازت دی ہے 2 شادیاں کرنے کی، 3 کرنے کی. تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پوائنٹ کہ جی آپس میں اب ان کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں جو ہمیں دوسری شادی کی اجازت دی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ فرینڈ شپ کے جو چکر چل رہے ہیں چھپ چھپ کے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. یہ ویسٹرن سے آیا ہے کہ جو ریلیشن میں رہنے کا لیونگ ایک اسٹینڈرڈ شروع ہو گیا، کہ آج کل ایک ہمارے خود پاکستان میں یہ چیز آ گئی کہ بھئی لیونگ کے اندر رہ رہے ہیں، ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، شادی کے بغیر رہ رہے ہیں. یہ سب چیزیں اسلام میں قطعاً حرام ہیں. اسلام نے تو منگیتر سے بھی کلوز ہونے کو، بات چیت کرنے کو منع قرار دیا ہے. تو ان کا کہیں جہاں پہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو یہ مناسب چیز نہیں ہے. آپ کو بہرحال میں اپنے شوہر کی رغبت کے لیے پڑھنے کو بتا دیتا ہوں. سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 63، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ صرف اتنا ٹکڑا چاہے تو پڑھ لیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ اتنی پڑھ لیں. یہ عشاء کی نماز کے بعد اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اپنے شوہر کو کھانے پینے، چائے، شربت، کھجور، کوئی بھی چیز ایسی جو وہ کھاتا ہے اس پر دم کر کے رکھ لیں کسی بھی وقت، اور وہ اس کے کھانے میں استعمال کریں، کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی الفت اور محبت آپ کی طرف بڑھ جائے گی. بالکل صحیح. احسن صاحب جی آپ اس فیلڈ سے وابستہ جی ہیں. جی جی جی. پی ٹی وی ایسے ڈرامے دکھاتے تھے، کردار کی تعمیر ہوتی تھی. جی بالکل. صرف ڈرامے ایسے نہیں، جاتا تھا. میں مولانا صاحب آپ کی بات کو بالکل 100% اگری کرتا ہوں، اور آگے بھی اس بات کو بڑھاؤں گا. صرف ایک ڈرامہ ہی نہیں بلکہ پورا دن ایک تربیت کا دن ہوتا ہے. صبح سے لے کے، صبح سویر سے مارننگ شو یا کوئی بھی ٹیلی ویژن کا پروگرام سے لے کے رات گئے تک جو پروگرام چلتے ہیں اس میں سبق آموز باتیں ہونا بہت ضروری ہیں. اور یہ بات آپ کی بالکل 100% صحیح کہ ہم معاشرے میں اچھی بات کا پرچار کریں گے تو لوگ اچھی بات کو فالو کریں گے، ایک بات یہ اور کہ بری بات کریں گے تو لوگ بری بات کو فالو کریں گے. ماں باپ جو کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ؟ ماں باپ جو کرتے ہیں. وہ واہ واہ آپ کو واہ. اپنا کردار پیش کرنا پڑے گا. صرف زبان سے کہنا نہیں، کرنا ہے، اچھا کر کے دکھانا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اب مشکل آسان کرے. ہمارے پاس اور بھی بہت سے ایسے کالز آتے ہیں جن میں گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان خواتین، یا کئی بار کم مرتبہ مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور ہمیں کال کرتی ہیں. تو عمران بھائی، یہ جو آپ نے ایک وظیفہ بتایا، کیا یہ ہر اس گھر کے لیے ہو سکتا ہے جو گھروں میں پریشان ہیں، جن میں دوری آ چکی ہے، ناچاکی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے؟ یہ تمام رشتوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، جہاں بھی رشتوں میں کھچاؤ ہے، آپس میں کشیدگیاں ہیں، ایون یہ کہ آپ کے جو اڑوس پڑوس میں اگر کشیدگیاں ہیں تو وہ الف بین قلوبکم. صرف اتنا ہی ٹکڑا پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں، اسی نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما دے. تو سورہ انفال کی آیت نمبر 63 نمبر سے آیت کا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس آیت کو پڑھ کے دعا بھی کر سکتے ہیں. ناجائز رشتوں سے بچنا چاہیے. ناجائز رشتوں کے لیے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ کوئی شادی شدہ خاتون ہے اس کے لیے کوئی پڑھ رہا ہے، یا شادی شدہ کوئی مرد ہے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو یہ چیزیں ناجائز ہیں. باقی ویسے اپنے رشتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ مجھے جو پتہ ہے نا حالات جو چل رہے ہیں، تو لوگ آج کل دوسروں گھر خراب کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کرا رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر عملیات کر رہے ہوتے ہیں، جا کے قبرستان میں پتلے گاڑ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی رشتہ ختم ہو جائے اور ہمارا یہاں رشتہ ہو جائے یا شادی ہو جائے. تو اس پیک پہ نہیں جانا چاہیے. ڈراموں کے ہی جو علامہ صاحب نے کہا نا، ٹھیک کہا کہ وہ اتنا فلم کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے اپنا آپ کو اتنے ایگزیجریشن پہ لے جاتے ہیں کہ جی اگلے کی جان کا نقصان ہے، یہ نہ کریں. تو محبت سے کر رہے ہیں. علامہ صاحب اس میں یا دودو یا لطیف ہو، ٹھیک ہے. اللہ کے 2 نام کثرت سے پڑھے محبت کے لیے میاں بیوی کے درمیان. اور اچھا، کوئی عورت کسی عامل کے پاس، کسی پیر کے پاس جائے اور جا کے کہے مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا تعویذ دے دیں کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، ایسا وظیفہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، کروانا بھی جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب. ہاں، یہ کہیں کہ آپس میں محبت زیادہ ہو، محبت بڑھ جائے. بہت اچھا پیغام ہے. مفتی صاحب، آپ کا کوئی پیغام پلیز جاتے جاتے؟ میں بہت مختصر الفاظ میں یہ عرض کروں گا. علامہ صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ جس طرح فرمایا نا کہ کسی پیر کے پاس جا کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود صاحب نسبت ہیں. دنیا میں ہر انسان کے سب سے بڑے پیر اس کے ماں باپ ہیں. صحیح. دعا ہمیشہ اپنے ماں باپ سے پہلے کروائیں. ٹھیک ہو گیا. دوسروں کے پاس بعد میں جائے. دوسری بات، ہمارے ہاں چونکہ صوفیہ میں، خانقاہوں میں تعلیم پڑھائی جو جاتی تھی وہ پھر سکھائی جاتی تھی.
اب تعلیم بہت ہے, انفارمیشن کی حد تک ہے, لیکن بہت زیادہ ہے, انفارمیشن زیادہ لیکن ایجوکیشن اس کی تربیت نہیں ہے. جتنی تعلیم ہے بالکل صحیح ہے, اس کا جتنی تعلیم ہے اس کو سکھانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر بچے کی, ہر بیٹی کی, ہر بیٹے کی سب سے پہلی کلاس, سب سے پہلے استاد اس کے ماں باپ پیرنٹس ہیں. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ, اور آپ سے بار بار انشاءاللہ سب سے ملاقات ہوگی. شجاعت بھائی آپ سے گزارش ہے, آپ کے کلام کو سنتے سنتے ہم بریک کی جانے پڑیں گے. جی بسم اللہ کیجئے. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی, میرے آقا نے عزت بچا لی, پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی, کالی کملی میں اپنی چھپا لی, اور وہ عطا پر عطا کرنے والے, اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. بے شک جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری, جیسا داتا ہے ویسے سوالی, جیسی چوکھٹ ہے ویسے سوالی, جیسا داتا ہے ویسے سوالی, اور میں گدا ہوں فقط ان کے در کا, وہ جو سلطان کون و مکان ہے, میں گدا ہوں فقط اس کے در کا, وہ جو سلطان کون و مکان ہے, یہ غلامی بڑی مستند ہے, میرے سر پر ہے تاج بلالی. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے, رمضان پاکستان